آج کے یہ الفاظ اس شخص کی ہمت کے لیے ہیں جو زندگی سے لڑتے لڑتے تھک چکا ہے، کیونکہ زندگی ہمت کا دوسرا نام ہے۔ میرے پاس تیرے دروازے پر دستک دینے کے سوا کوئی سہارا نہیں میرے اللہ، بس اگر تو مجھے رد کر دے تو پھر میں کون سا در کھٹکھٹاؤں۔ کچھ تکلیفوں کو سنبھال کر رکھ لینا چاہیے تاکہ ان تکلیفوں کو بھول کر آپ دوبارہ کسی رنگین خواب پر یقین نہ کریں۔ روح پیاسی کہاں سے آتی ہے، یہ اداسی کہاں سے آتی ہے۔ زندگی میں کچھ سوالوں کے جواب مل جائیں تو سکون کم ہو جاتا ہے۔ جن چیزوں کے لیے ہم خود کو توڑتے ہیں وہی ہمیں مکمل نہیں کرتی۔ کچھ خواب پورے ہو جائیں تو ان کی کشش ہی ختم ہو جاتی ہے۔ عجب مٹی سے بنا ہے خمیر ہمارا، ہم کچھ دن آباد رہ کر اجڑ جاتے ہیں۔ سن لیا تو سلجھ گئے، سنا دیا تو الجھ گئے۔ جس نے دنیا بنائی ہے اس کا فرمان ہے، یہ دنیا فقط دھوکہ ہے۔ پھر دعائیں جیت جاتی ہیں نصیب سے، مشکلوں سے اور غموں سے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ضرورت کے لیے اللہ کو پکارنے والے دونوں صورتوں میں اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، ضرورت پوری ہونے پر بھی، ضرورت پوری نہ ہونے پر بھی۔ دکھ ٹوٹا ہوا گلاس ہے، کرچیاں اور ٹکڑے، ان پر چل کر ہم خود کو زخمی ہی کر سکتے ہیں۔ بس جو ہو چکا ہے اسے بدلا نہیں جا سکتا۔ جھوٹے سے کبھی مت پوچھو کہ اس نے جھوٹ کیوں بولا، کیونکہ اس کی وضاحت کرنے کے لیے اسے دوبارہ آپ سے جھوٹ بولنا پڑے گا۔ کہا جاتا ہے کہ انسان زندگی کے 3 مرحلوں سے گزرتا ہے، وہ سہتا ہے، وہ سیکھتا ہے، وہ بدل جاتا ہے۔ امید ہر دل کی تکلیف کی جڑ ہے۔ اے اللہ، ہماری مدد کر اپنے ذکر پر اور اپنے شکر پر اور اپنی اچھی طرح عبادت کرنے پر۔ دیکھو، دکھ میں تو نہیں چھوڑتے کسی کو، دکھ بھی وہ جو مفلوج کر دے۔ ہم نے دیکھا ہے دل کے دکھنے سے چہرے کی رنگت خود ہی بدل جاتی ہے۔ ہم فطرتاً اداس رہتے ہیں ورنہ ہمارے پاس ہر چیز دستیاب ہے، یعنی سکون بھی ہے۔ دنیا کے بدلنے کی کہانی پوچھتے ہو کیا کہ ہم سے اپنی ہی تصویر پہچانی نہیں جاتی۔ ہر آرزو فریب ہے، ہر جستجو سراب، مچلے جو بہت دل اسے سمجھا دیا کرو۔ ناکارہ لوگوں کے سروں پر تاج نہیں رکھا جاتا، کانپنے والے قدم کبھی تخت پر بیٹھا نہیں کرتے۔ افسوس کرنا بند کر دیں، ماضی کی غلطیوں کا جائزہ لیں اور ہر صبح ایسے اٹھیں جیسے آپ کو ایک نئی زندگی دی گئی ہو۔ جن کے لہجوں سے اخلاص نہ ملے ان سے رابطوں میں احتیاط رکھنا۔ خود بخود تو جھاڑیاں اگتی ہیں، باغ تو لگانے پڑتے ہیں۔ گلاب سے ہر کوئی محبت کر سکتا ہے، لیکن پتے سے محبت کرنے کے لیے بڑا دل چاہیے۔
خوبصورتی سے محبت کرنا عام بات ہے، لیکن عام سے محبت کرنا خوبصورتی ہے۔ من چاہے روگ بھی سردیوں کی دھوپ کی طرح ہوتے ہیں، ان کی تپش سے نکلنے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ کسی کے دل سے ہو کر گزرنا کمال نہیں ہے، اس میں ٹھہرنا کمال ہے۔ جو شخص واقعی اللہ کو اپنا خاص خیال بناتا ہے، اللہ اس کے تمام معاملات کو جمع کرتا ہے اور انہیں سیدھا کر دیتا ہے۔ اخلاص کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والا اللہ کے سوا ہر چیز خود بخود بھولتا چلا جاتا ہے۔ وہ چہرہ جو غم کو خاموشی کے پردوں میں چھپائے رکھتا ہے، وہ مرجھائے ہوئے پھولوں کی طرح ہے۔ سچائی سے ہٹ کر کوئی خیر اور بھلائی نہیں۔ اللہ کا خوف کرتے رہنا کہ خوف کرنے والوں کو اللہ مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ کسی کا اچھا کر رہے ہوتے ہیں، تب آپ کا بھی کہیں اچھا ہو رہا ہوتا ہے۔ نرمی آدھی زندگی ہے۔ اس چیز پر افسوس مت کرنا جو تمہارے ہاتھ نہ آ سکے۔ ہم گناہ ایسے کرتے ہیں جیسے وہ دیکھ نہیں رہا، وہ معاف ایسے کرتا ہے جیسے اس نے دیکھا ہی نہیں۔ وہ بات جو آپ کے دل پر سب سے زیادہ لگی ہو، اسے ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ انسان کتنا بھی مضبوط ہو، اسے وقت کے ساتھ نرم ہونا ہی پڑتا ہے۔ نرمی کے بغیر زندگی ممکن نہیں۔ ہر انسان کے لیے دنیا وہی ہے جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ یا تو قرآن تمہیں گناہوں سے روکتا ہے، یا تمہارے گناہ تمہیں قرآن سے روک لیتے ہیں۔ بند ہونے والے دروازوں کی حکمت آپ کو اس لمحے سمجھ آئے گی جب آپ کو اس کا بدلہ ملتا ہے۔ جو بہتر نہیں ہوتا وہ دعاؤں سے بھی نہیں ملتا۔ عزت ہمیشہ وقت اور حالات کی ہوتی ہے، انسان اسے اپنی سمجھ لیتا ہے۔ یا رب، غموں کا جو بھاری بوجھ ہمارے دل پر ہے، اپنی رحمت سے اسے ہٹا دے۔ زندگی کو سمجھنے کے لیے حادثوں کا ہونا ضروری ہے۔ کسی کا چہرہ نظروں کا رزق ہے، کسی کو دیکھ کر منظر سنورنے لگتے ہیں۔ سمجھ جاؤ کہ کوئی نہیں سمجھے گا، تم زمانے سے گفتگو کم کر لو۔ اٹھو اے میرے دوست، اپنے سوتے ہوئے دل پر نرمی کرو، اسے اس بڑے نور کے میدان میں باہر لے آؤ تاکہ وہ سانس لے سکے۔ کہتے ہیں کہ پسندیدہ جگہ کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ ایک خادم کے لیے سب سے زیادہ خوبصورت گفتگو وہ ہے جو وہ اپنے اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے کرے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک عقل مند شخص ہر وہ بات نہیں کہہ دیتا جو وہ سوچتا ہے، لیکن وہ ہر وہ بات سوچتا ضرور ہے جو وہ کہہ دیتا ہے۔ جب کوئی خوشی غائب ہو جائے تو اداس مت ہو، یقین رکھو وہ خوشی کسی اور صورت میں واپس آئے گی۔ زندگی سب کچھ دے کر بھی کسی نہ کسی چیز کے لیے فقیر بنا کر ہی رکھتی ہے۔
اگر تمہیں محبت کرنے کا ہنر ملے تو اللہ سے شروع کرنا وہ سب سے بڑھ کر چاہنے کے قابل ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ شخص کیسے عقل مند ہو سکتا ہے جو جنت جیسی عظیم نعمت کو ایک لمحے کی شہوت کے بدلے بیچ دے۔ ہم مٹی سے پیدا ہوئے لوگ ہیں، پھر ہم میں پھول کیوں نہیں کھلتے؟ دنیا میں مشکلات اور جد و جہد دراصل انسان کو متوازن، مضبوط اور زندہ رکھتی ہیں۔ آسانی اگر بے قابو ہو جائے تو وہ تباہی کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ اس سے بہتر کہ اپنے صحیح ہونے کی دلیلیں پیش کریں، یہی دیکھ لیں کہ اپنی غلطی کہاں ہے، معافی مانگ کر صلح کر لیں۔ بعض مرتبہ ہم بھی غلط ہو سکتے ہیں۔ نفرت کمزور محبت کے وجود سے پیدا ہونے والی ایک معذور اولاد ہے، جسے پالتے پالتے نسلیں اجڑ جاتی ہیں۔ آزادی کھلے دروازوں کی نہیں، کھلے خیالات کی کہانی ہے۔ علم رکھنے والے مردوں کے یہاں عورتیں کبھی ضائع نہیں ہوتی اور نہ ہی روندی جاتی ہیں۔ سلامتی ان لوگوں پر جنہوں نے اس چیز پر صبر کیا جن پر ان کا دل چاہتا تھا کہ چیخ چیخ کر روئیں۔ تعجب ہے کہ اتنی بڑی کائنات کے ایک چھوٹے سے سیارے پر صرف چند سالوں کے لیے آیا ہوا انسان کیسے سمجھ لیتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں۔ ہم اکثر چیزیں خود سے تصور کر کے بڑی غلطی کر دیتے ہیں۔ موسم، خوشبو، باد صبا، چاند، شفق اور تاروں میں کون تمہارے جیسا ہے، وقت ملا تو سوچیں گے۔ کیوں تو اچھا لگتا ہے، وقت ملا تو سوچیں گے۔ تجھ میں کیا کیا دکھتا ہے، وقت ملا تو سوچیں گے۔ انسان کو اپنے اصول خود بنانے چاہیے اور اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے دنیا کے سامنے ڈٹ جانا چاہیے۔ جو دنیا کے بنے اصولوں پر عمل کرتا ہے وہ ہمیشہ ناکام رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اسے دیکھو جو تمہیں دیکھتا ہو، اس سے محبت کرو جو تم سے کرتا ہے، اس کی سنو جو تمہاری سنتا ہے، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دو جو تھامنے کو تیار ہو۔ اس دنیا میں ہر شخص اتنا ہی پریشان ہے جتنی اس کی نظر میں دنیا کی اہمیت ہے۔ جو آپ کے پاس نہیں ہوتا وہ کسی دوسرے کے پاس دیکھ کر اس کے چھن جانے کی خواہش کرنا، یہ حسد انسان کو جادوگروں کے دروازے پر لے جاتا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعض لوگوں سے میل جول اس قدر تکلیف دہ اور نقصان دہ ہوتا ہے جیسے تمہیں داڑھ کا شدید درد ہو اور وہ تم سے جدا ہو تو درد سکون میں بدل جاتا ہے۔ وہ وقت بدل جاتا ہے جو گھڑیاں بتاتی ہیں، وہ نہیں بدلتا جو دل اور دماغ میں رہ جاتا ہے۔ خدا کے نام پر مٹ جا، خدا کے نام پر بک جا، یہی ایسی تجارت ہے کہ جس کو بے خطر پایا۔ ایک تنہائی کی آفت ہے، گزر جائے گی، لوگ دیوار سے باتیں بھی تو کر لیتے ہیں۔ قدرت نے محبت کو جب شکل دی تو ماں بنا دی، پھر چاہے انسان کی ہو یا کسی جاندار کی، محبت دونوں کی برابر اور بنا کسی لالچ کے ہوتی ہے۔ سارے غصے ماں باپ کے گھر تک ہی ہوتے ہیں، گھر سے نکلتے ہی امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ انسان اور کتاب کو موقع دیجیے تاکہ وہ آپ کو بتا سکیں
کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے۔ بچپن بھی کتنا پیارا ہوتا ہے، کندھے اور دل بہت سارے بوجھ سے خالی ہوتے ہیں۔ دکھ کبھی انسان سے بڑا نہیں ہوتا، بس اسے برداشت کرنے کا حوصلہ چاہیے۔ کچھ دکھ انسان کو ختم کر دیتے ہیں، لیکن کچھ دکھ انسان کو نئی زندگی دیتے ہیں۔ جو جھکتا ہے اس کے اندر کی کڑواہٹ، سختی اور غصہ بھی جھک جاتا ہے اور آہستہ آہستہ ختم ہو ہی جاتا ہے۔ سورج ہمیں روز یہی سبق سکھاتا ہے۔ اللہ نے اتاری ہے ہر مرض کی دوا، جو اسے جانتا ہے وہ اسے جانتا ہے، جو اسے نہیں جانتا وہ اسے نہیں جانتا۔ اصل طاقت تو ٹھنڈے رہنے میں ہے۔ اصل طاقتور لوگ وہی ہیں جو لوگوں کی ہر رائے پہ یقین نہیں کر لیتے، بلکہ اکثر باتوں کو درگزر کر جاتے ہیں اور ان کو بلا وجہ سوچتے نہیں رہتے۔ انسان ہمیشہ قریب کی چیز کو حقیر اور لا حاصل کو قیمتی سمجھتا ہے۔ زندگی بھی آئینے کی طرح ہوتی ہے، وہ تبھی مسکراتی ہے جب آپ مسکراتے ہیں۔ کامیابی کا مطلب شہرت نہیں ہوتا۔ اگر آپ اپنے میدان میں اچھا کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کامیاب ہیں، چاہے آپ کو کوئی نہ جانتا ہو۔ بہادروں کی قدر نہیں کی جاتی ہے، ہوشیار کو پاگل سمجھا جاتا ہے، اور پھر یوں ہوتا ہے کہ زندگی بے وقوفوں سے بھر جاتی ہے۔ انسان کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں سنبھالنا کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہوتی، خود کے سوا سب دوسرے ہوتے ہیں۔ زندگی بھی عجیب چیز ہے، انسان اس کے لمبے ہونے کی دعا بھی کرتا ہے اور اس کے لمبے ہو جانے کے اثر سے ڈرتا بھی ہے۔ انسان کو بڑے بڑے کام کرتے وقت یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مجھ اکیلے نے یہ سب کر لیا، میں اکیلا ایک سیلف میڈ آدمی ہوں، بلکہ نہیں، بہت سے لوگ خاموش چوٹیوں جیسے لوگ ہوں گے جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا ہوگا، ان کو بھولنا نہیں چاہیے۔ جو لوگ جادوئی چیزوں پر یقین نہیں رکھتے، ان کی زندگی میں کبھی جادو آتا ہی نہیں ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا کوئی حل نہیں ہوتا، چاہے عقل کی ہر کنجی لگا لیں، کچھ تالے نہیں کھلتے۔ انسان جب سے اس جہاں میں آیا ہے، خواب میں زندگی گزار رہا ہے، مگر جب وہ اس خواب سے بیدار ہوگا تو اس کی آنکھ میں بس حیرت سمائی ہوگی۔ کاش انسان اتنا مضبوط ہو جائے کہ بدلتے ہوئے موسم اور بدلتے ہوئے لوگ اس کی شخصیت پر کوئی غلط اثر نہ چھوڑیں۔ ہمیں خدا کو پکارنے کے حق سے دستبردار نہیں ہونا چاہیے۔ نماز انسان کو رب کی رحمتوں میں چھپا دیتی ہے۔ جس طرح جسم کو بیماری میں کھانے سے لذت حاصل نہیں ہوتی، اسی طرح گناہوں کی موجودگی میں دل کو عبادت کی لذت اور سکون نصیب نہیں ہوتا۔ محبت مارتی بھی ہے اور زندہ بھی کرتی ہے۔ ہمیں لوگوں پر رحم کرنا چاہیے۔ سب لوگ غمگین اور بے بس ہیں، زندگی سب کے لیے مشکل ہے۔ انسان خود کو انسانوں کے لیے بدل کر
بڑا رسوا کر لیتا ہے۔ کسی کی آنکھیں تمام قصہ عیاں کریں گی، کسی کے چہرے پہ اور چہرہ چڑھا رہے گا۔ ہمارے جسموں کے زخم جلدی بھریں گے، ہمارے دل میں شگاف لیکن پڑا رہے گا۔ ہر کسی کا ایک ماضی ہوتا ہے، کبھی کسی کو اس کا ماضی یاد دلا کر تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ صبر کبھی نہیں آتا، صبر لانا پڑتا ہے۔ جیسے گناہ خود بخود سرزد ہو جاتے ہیں اور نیکی کرنی پڑتی ہے۔ کسی کی زندگی کو یوں بلا وجہ نہیں کھودتے، کبھی بھی نہیں، کیونکہ انسان بہت سے دروازوں کو خود پر عرصے سے بند کر چکا ہوتا ہے، پھر کوئی انہیں یوں جا کر کھول دے، یہ ٹھیک نہیں۔ بند دروازوں کے پار اکثر بھیانک راز ہوا کرتے ہیں، جن کا جان لینا کسی بھی طور پر بھلائی نہیں لاتا۔ اور جب اللہ کی مدد آتی ہے تو راستے وہاں سے بھی بنتے ہیں جہاں دروازے ہی نہیں ہوتے۔ بعض مرتبہ روح میں ایسا کچھ ٹوٹ جاتا ہے جسے 1000 بار معافی مانگنے سے بھی جوڑا نہیں جا سکتا۔ پیسے کا دور چل رہا ہے، من دیکھ کر نہیں، مکان دیکھ کر مہمان آتے ہیں۔ کچھ لڑائیاں اس قابل نہیں ہوتی کہ ان میں شامل رہا جائے، ہار جائیں اور نکل جائیں۔ اور جنہوں نے ہنسا تھا وہ اب چیخ رہے تھے، جنہوں نے مذاق اڑایا تھا وہ اب مدد مانگ رہے تھے۔ لیکن ایمان کی کشتی ہر اس دل کے لیے بند ہو چکی تھی جو مذاق بناتا رہا۔ لوگ چلے جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں، چیزیں رہ جاتی ہیں۔ ان چیزوں کو دیکھ کر محسوس ہونے والا دکھ دنیا کے ہر دکھ سے بڑا ہوتا ہے۔ اگر تم نے توحید اور صحیح عقیدہ نہ سیکھا تو تمہیں ایک الو ڈرائے گا، ایک کالی بلی تمہارا موڈ خراب کرے گی، اور ہتھیلی کی خارش تمہیں خوشی دے گی۔ خوش فہمیاں بھی دراصل باریک ریشم کے لچھے ہیں جن میں الجھ کر پھنس کر انسان تنگ ہوتا چلا جاتا ہے۔ دیواریں صرف کمروں کی نہیں ہوتی، دل کے گرد بھی ہوتی ہیں۔ کئی خواب اور کئی خیال انہی میں قید رہ جاتے ہیں۔ زندگی بہت مختصر ہے، اسے دشمنی کے پیچھے ضائع نہ کیجیے۔ جس طرح پھول کی پہچان اس کی خوشبو ہوتی ہے، اسی طرح انسان کی پہچان اس کا کردار ہوتا ہے۔ لڑکپن غلطیوں کا نام ہے، جوانی جد و جہد کا نام ہے، اور بڑھاپا افسوس کا نام۔ جو شخص اپنے خلوص کی قسمیں کھائے اس پر کبھی اعتماد نہ کرو۔ ہم اپنے مستقبل کے بارے میں اتنا سوچتے ہیں کہ ہم اپنے حال کو ہی بھول جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مستقبل تو بہتر ہوتا نہیں، لیکن ہمارا حال بھی بے حال ہو جاتا ہے۔ عقل گھر بیٹھ کر بادام اور کاجو کھانے سے نہیں آتی، یہ باہر کے دھکے اور ٹھوکریں کھانے سے اور لوگوں کے رویوں کو سمجھنے سے آتی ہے۔ وہ جو تمہیں باہر سے سخت اور بدمزاج نظر آتے ہیں، اگر تم ان کے اندر جھانک لو تمہیں ان پر ترس آ جائے۔ طلب کریں تو میں اپنی آنکھیں بھی ان کو دے دوں، مگر یہ لوگ میری آنکھوں کے خواب مانگتے ہیں۔ ہر تاخیر، ہر جدائی، ہر ٹوٹے ہوئے دل کے پیچھے
خیر چھپی ہے۔ نہ جانے کتنے ہی لوگ ہمارے دلوں میں زندہ ہیں، حالانکہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے مر گئے، اور نہ جانے کتنے ہی لوگ ہمارے دلوں میں مر گئے، حالانکہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے زندہ ہیں۔ ہماری ماؤں نے زندگی کا ایک لمبا وقت ان لوگوں کے ساتھ مہربانی میں گزار دیا جو کبھی ان کے ساتھ مہربان نہیں ہوئے۔ جو اللہ کے پاس پناہ کے لیے آتا ہے، اللہ اس کو پناہ میں لے لیتا ہے۔ جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دے، اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ اپنے اندر کی بے چینی کو دور کرنے کا کوئی راستہ نہیں ملا سوائے اللہ عز و جل کی طرف لوٹنے اور آخرت کے لیے عمل کرنے کے۔ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو کچھ بھی مانگنے سے پہلے خیر مانگیں، کچھ بھی مانگنے کے ساتھ خیر مانگیں، کچھ بھی مانگنے کے بعد خیر مانگیں، کیونکہ جو مانگا ہے وہ ملتا ہے یا نہیں سے زیادہ اہم خیر کا مل جانا ہے۔ اگر خیر مل گئی تو سب کچھ مل گیا۔ لوگ بھی گھر ہوتے ہیں، اور جب ہمیں ان سے محبت ہو جاتی ہے تو ان میں جا کر ہم رہ لیتے ہیں، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ گھر ہمیشہ کے ہیں یا وقتی۔ ہمیشہ یاد رکھو، ضرورت سے زیادہ بات چیت، ضرورت سے زیادہ لگاؤ، ضرورت سے زیادہ محبت، ضرورت سے زیادہ امید، ضرورت سے زیادہ بھروسہ آخر میں ضرورت سے زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ خود کو مصروف نہیں، مطمئن رکھیں۔ ہم اکثر ذہنی بھاگ دوڑ کو کامیابی سمجھ لیتے ہیں، لیکن اصل کامیابی ہے جہاں دل، دماغ اور روح تینوں سکون سے ہو۔ نیند زندگی کی سب سے میٹھی حقیقت ہے۔ صحیح وقت پر خود کو نیند کے سپرد کرنا اپنے وجود سے محبت کے ظاہر کرنے کا سب سے خوبصورت طریقہ ہے۔ خوشی ہمیشہ ہاتھوں میں تھامے ہوئے چھوٹی سی محسوس ہوتی ہے، مگر جب اسے کھو دیتے ہیں تو فوراً سمجھ آتا ہے کہ وہ کتنی بڑی اور قیمتی تھی۔ جب انسان کے اندر کا انسان مر جاتا ہے تو باہر والا صرف ایک گوشت کا ڈھانچہ ہوتا ہے، جس کو نہ خوشی کا احساس ہوتا ہے، نہ غمی کا، نہ دھوپ کی فکر ہوتی ہے، نہ چھاؤں سے پیار۔ تو لوگوں، ہم کو چاہیے کہ جتنا وقت ہم اپنے باہر والے انسان کو سنوارنے میں لگاتے ہیں، اگر اس سے آدھا وقت اندر والے انسان کو دے دیں تو ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہیں گے۔ دماغ ایک پودے کے مانند ہوتا ہے، اس کو ہر روز اچھی سوچ کا پانی دیں، تدبر اور فکر کی کھاد ڈالیں، کیڑے مکوڑوں سے محفوظ رکھنے کے لیے علم کے سپرد کریں، رات کے اذکار پڑھ کر سویا کرو، سب کو معاف کر کے سویا کرو۔ پھولوں کی تازگی کو دیکھا جاتا ہے، کانٹوں کو نہیں۔ اپنے آس پاس انسانوں کی خوبیوں پر نظر رکھا کریں، کچھ نہ کچھ کمزوری تو کسی میں بھی ہوتی ہے، لہذا نرمیاں اپنائیں، تلخیاں نہیں۔ زندگی کے ہر موڑ پر موت کا سائن بورڈ لگا ہوا ہے، مگر ہم چلے جا رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن بھی نہیں۔ جس طرح ہمیں نیکی کرنے کی فکر ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ ہمیں نیکی کی قبولیت کی اور اس کو سنبھالنے کی اور اس کو ضائع نہ ہونے سے بچانے کی فکر ہونی چاہیے۔ نیکی کرنا بھی مشکل ہے، لیکن نیکی کو بچانا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ اکثر نیکیوں کو زبان کے گناہ کھا جاتے ہیں۔ جو لوگ اپنے لیے جیتے ہیں ان کی زندگی بہت مختصر ہوتی ہے، اور جو لوگ دوسروں کے لیے جیتے ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔
ہمارے خیالات، الفاظ، جذبات، خواب اور دعائیں ہمارے باطن کی عکاسی ہوتی ہیں۔ ان میں پاکیزگی لائیں، زندگی خود بخود خوبصورت اور پرسکون ہو جائے گی۔